شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صورتوں کے اجزاء کو اکٹھا کیا ہے. ایک سورت آل عمران، اس کی آخری 109 آیات، اور دوسری سورت النساء ہے جس کی ابتدائی 34 آیات اس پارے کے اندر موجود ہے. تو کل اس پارے کی آیات 132 ہیں اور اس میں 15 رکوع موجود ہیں. جس طرح کہ ہم نے تیسرے پارہ میں یہ بتایا تھا کہ سورت آل عمران کے نزول کا سبب وفد نجران کے عیسائیوں کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کرنا تھا. تو جب وہ لاجواب ہو کر رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل گئے تو یہودی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور مخالفت میں حد سے بڑھ گئے تھے. اب یہ دونوں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق الکفر ملت واحدہ، یہ ایک ملت بن کر دونوں اکٹھے ہو کر اب مسلمانوں کو نیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ میں دین ابراہیم کو لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے بطور اعتراض دو چیزیں پیش کی. نمبر ایک پہ کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی اصلاح اور ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں مطلع کیا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. ایسی بات نہیں ہے کہ دین ابراہیم میں ہم نے اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا تھا. یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فی نفسی ہی مسئلہ تھا کہ جب وہ ایک انتہائی موذی مرض کے اندر مبتلا ہوئے کہ جس کی درد اور تکلیف ان سے برداشت نہ ہو پا رہی تھی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نظر مانی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت یابی کے ساتھ نواز دیں تو میں اپنی محبوب ترین غذا، جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت سے نواز دیا تو ان کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا. تو نظر کے مطابق انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیا. تو فرمایا الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، دین ابراہیم کے اندر اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ حرام نہیں تھا، بلکہ یہ فقط حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نظر مانی تھی اس کی وجہ سے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر حرام ہوا ہے. تو اس لیے دین ابراہیم میں اصل کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جائز اور حلال ہے. اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں آپ بھی پہلے اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، یہودیوں کا دعویٰ بھی ابراہیمی ہونے کا ہے، عیسائیوں کا دعویٰ بھی ابراہیمی ہونے کا ہے. تو ہم سب کی جہت جو ہے وہ بیت المقدس تھی،
اگر آپ واقعتاً ابراہیمی ہیں تو آپ کا حق یہ تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف ہی رہتے۔ یہ جو آپ نے 17 ماہ کے بعد جہت اور قبلہ بدل لیا ہے، تبدیل کر لیا ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ ابراہیمی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اول بیت وضع للناس فرمایا کہ اصل میں انسانیت کی جہت اور قبلہ کے لیے جو سب سے پہلا اس دنیا میں گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ معظمہ کے اندر بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، یہ نہیں کہ وہ بیت المقدس ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزت سے نوازا تھا کہ بیت المقدس کو ان کی طرف جو منسوب ہوا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہت اور قبلہ مقرر کر دیا۔ اصل میں انسانیت کی جو جہت ہے وہ بیت اللہ ہی ہے جو مکہ معظمہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا جواب اس پارہ کے شروع میں دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر دوبارہ نئے سرے سے پہلے آپس میں معاملات کے اندر کس طرح آپ نے رہنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارہ میں ایک مسلم معاشرے کی جو تشکیل دی تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اب مسلم معاشرے کو غیر قوموں سے جو خطرات لاحق ہیں ان حالات میں ایک مسلمان فرد کا اپنے معاشرے کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور باحیثیت مسلمان ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم دین اسلام کو اور شریعت اسلامیہ کو اچھے طریقے کے ساتھ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو قومی نظریہ سمجھایا ہے جو آج لوگوں کو اکثریت کے ساتھ سمجھ آ چکا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نظریہ لوگوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر اس کو ظاہر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں کی بات، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات کو دیکھ کر اپنے آپ کو متاثر کرنے لگ جاؤ گے تو یہ تمہیں دوبارہ کفر کے اندر واپس لے جائے گی۔ تو ایک مسلمان کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، اپنا ایک معیار ہوتا ہے، تم اس معیار اور کردار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالو، نہ کہ تم غیر اقوام کے نقش قدم پہ چل کے اور شریعت اسلامیہ کی اساس اور اصول کو تم بھول بیٹھو۔ تو یہ دو قومی نظریہ ہے کہ جو اسلام اور غیر مسلم اقوام ان کے آپس میں معاملات اور ہمارا رہن سہن اور عبادات کا طریقہ جدا ہے، اور ہم جو دین اسلام ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ دین صرف اللہ کی وحی کا نام ہے، لوگوں کی آراء اور تجاویز کا نام دین نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شروع میں ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی کیا ہے کہ آدمی ہر وہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لے جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس وصف مذمومہ سے اپنے آپ کو بچا لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایسا شخص متقی ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرنا ہے حق تقاتہ، جس طرح حق ہے ڈرنے کا اس طرح ڈرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرنے کا جو تقاضا ہے اس کو کما حقہ پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بہتر طریقہ سکھایا ہے وہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جس زندگی کے جس لمحے جس موڑ پہ آپ کھڑے ہیں آپ کے ذہن میں یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایسا تصور ہے جو آدمی کو متقی بنا دیتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور آدمی اپنے رب کو دکھانے کے لیے پھر نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی والی نعمت سے نواز دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلم معاشرے کو غیر اقوام کے
فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے جو اصول دیا ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بھی اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ، آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس میں ٹولیاں نہ بنا لو، آپس میں گروپ بندیوں کے شکار نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر فرقے نہیں ایک امت بنا دو۔ جب تم ایک امت بناؤ گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتفاق و اتحاد، آپس میں مل جل کے رہنے کا درس دیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم آپس میں اختلاف کر جاؤ، اگر تمہارے آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ لَفَشِلْتُمْ، تو تم پھسل جاؤ گے۔ پھر میدان جنگ میں ہے تو تب وہاں قدم پھسل جائیں گے، اور اگر تم دنیا کے معاملات میں ہو تو پھر دین کے اصول اور راستوں سے تم بٹک جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، پھر صراط مستقیم پہ تم گامزن نہیں رہ سکتے، کیونکہ پھر آدمی ایک دوسرے کی مخالفت کے اوپر آتا ہے، مخالفت برائے مخالفت، تنقید برائے تنقید، اور یہ ایسا خطرناک جرم ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ایسی گھاٹیوں کے اندر جا کے گرتا ہے کہ انسان ان کے خطرات کو سوچنا سمجھنا یہ اس کی عقل سے بالا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتفاق و اتحاد کی فضا کو پیدا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پھر سے ایک سبق دیا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلی قومیں ان کی تباہی کا سبب یہ چیز بنی تھی کہ اگر ان میں سے کسی شخص نے غلطی کر لی ہے تو وہ لوگ اس پہ خاموشی اختیار کرتے تھے، اگر کوئی نیکی کے کاموں سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو جو نیکی کر رہا ہے وہ کہتا ہے بس میں اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ تو فرمایا یہ امت ایسی نہیں ہے، کنتم خیر امہ، تم امتوں کی سردار اور بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا منصب بڑا بہترین ہے اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہنا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا لوگوں نیکی کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، قریب ہے کہ تم اگر اس کام کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور اس سے بڑی پریشانی یہ ہوگی کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے اوپر کتنی پریشانیاں ہیں، یہ وائرس کی پریشانی، اور اس کے ساتھ ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر فرد کی زبان سے اللہ کے سامنے التجائیں اور دعائیں نکل رہی ہیں، لیکن ابھی کوئی رستہ محسوس نہیں ہو رہا، مل نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ایک بڑا منصب تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے، یہودیوں اور عیسائیوں کے شکنجے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ دوستی صرف اللہ کے لیے اور اللہ والوں سے کرنی ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی کہ جو تمہارے دین کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو شخص، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر آدمی، ہر شخص جو ہے، مرد اور عورت، وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، بس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اور مثالیں بھی ایسی ہیں کہ آدمی کو جیسی بیٹھک ملتی ہے ویسی اس کی صحبت ہو جاتی ہے، اس کی عادات، اس کے اوصاف اپنے دوستوں والے ایک دوسرے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں، اور خصوصی طور پہ کون سے یہودی اور عیسائی جو حربی ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنے سے قطعاً کلی طور پہ روک دیا ہے کہ جو اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، جو دین کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جو شریعت کے خلاف جو ہے اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ ایسے لوگ جو بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے خیر کی امید ہے، ان کو ہم اپنے قریب کر کے ان کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان سے کھانا کھائیں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اس چیز کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محفوظ کیا ہے۔ محفوظ کس طرح کیا ہے کہ یہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے تو تم نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو شاید یہ ہمیں بھول بیٹھے تو ہم اپنی سازشیں کر لیں، لیکن تم نے ذہنی طور پہ، عملی طور پہ ان کو یہ بتانا ہے کہ جب بھی کوئی موقع ملا ہم جس طرح دین کی دعوت دینے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح دین کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی ہم ہر وقت تیار ہیں۔ تو جہاد کی، قتال کی جو دعوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلم معاشرے کو اس لیے دی ہے تاکہ کافروں کی جو چالیں ہیں اس سے ہم محفوظ رہ سکیں اور دین اسلام اس پہ ہم پرسکون طریقے کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات بتائی ہے کہ جب تم میدان جہاد میں، میدان قتال میں ہو تو اس وقت بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ سکتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم اتنے سختی کے ساتھ اس معاشرے پہ دینی جو تعلیمات ہیں اس کو لازم کیے ہوئے ہو اور ادھر تمہارے اوپر پریشانی آ جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاؤ، بلکہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا یہ دنوں کا آنا جانا پھیرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کے اندر مزید مضبوط کر سکے اور تمہارا ایمان مزید قوی ہو جائے۔ اس لیے یہ تھوڑی سی پریشانیاں، یہ تھوڑی سی جو ہے نا زندگی کے اندر اونچ نیچ یہ آ ہی جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال اس جگہ پہ میدان احد کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 50 تیر اندازوں کو ایک درہ جو احد کے ساتھ تھا اس پہ کھڑا کیا ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ اس بات کی خبر دی تھی کہ اگر ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، کوئی بھی معاملہ بن جائے، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور کامرانی کے ساتھ نواز دیا ہے تو صحابہ اکرام نبی علیہ الصلاۃ کا فرمان جو تھا اس کا یہ مفہوم سمجھ بیٹھے کہ نبی علیہ الصلاۃ نے حفاظت کے لیے کہا تھا۔ اب تو مشرکین مکہ بھاگ گئے تو درہ چھوڑ دیا، ان کے امیر نے ان کو روکا بھی ہے، لیکن صحابہ اکرام سے یہ ایک بھول ہوئی تو اس وجہ سے پھر مسلمانوں کو وقتی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو یہاں دو باتیں سمجھائی ہیں، ایک تو مسلمان پہ آزمائش آتی ہے اور دوسرا اس آزمائش میں اکثر کردار انسان کے اپنے اعمال کا ہوتا ہے۔ جس طرح ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو ہوئی ہے، جب آپ نے روکا تھا تو درہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو صحابہ اکرام سے یہ ایک غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، اور اس وجہ سے پھر وقتی طور پہ بہت زیادہ نقصان جو ہے صحابہ اکرام کو اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان کر دی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پریشانیاں آ جاتی ہیں، غم آ جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن تم نے سست نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، تم نے اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، حقیقی کامیابی اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے، بدگمان نہیں ہونا پریشانیاں آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری ایک چیز سمجھائی ہے کہ جن لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے تو اس ہر غلطی کے اوپر اپنے ساتھ چلنے والوں کو ڈانٹا نہیں کرتے۔ اب معاملہ اتنا بگڑا ہے، میدان احد میں اتنا زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی آپ پہ کتنی ہی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے انتہائی نرم دل بنا دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ دل کے سخت ہوتے، آپ کے دل میں کوئی اس طرح کی سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
تو پھر یہ لوگ جو آپ کے حکم پہ اللہ کے لیے جانیں نشاور کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرتے۔ تو اس کے لیے اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا یہ درس ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے۔ ان کو انتہائی نرم دل اور نرم زبان ہونا چاہیے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی غلطیاں، غلط الفاظ یہ برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر یہ جرت پیدا ہو کہ اگر میری ذات پہ، میری بات پہ، میرے کردار پہ کسی کو کوئی غلط فہمی ہے، کسی کو کوئی اعتراض ہے، تو یہ نہیں کہ اس نے میرے اوپر یہ اعتراض کیوں کیا ہے، میرے بارے میں ایسا کیوں کر رہا ہے، یا اگر ساتھ چلنے والا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً اس غلطی کا جو بدلہ ہے اس کو نہیں دینا۔ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، نرم دل ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی مخاطب کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے مومنو، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے منان۔ منان کا معنی ہے احسان جتلانے والا۔ اللہ کے سوا یہ کسی کے لائق نہیں ہے کہ کسی پہ احسان کر کے جتلائے۔ لیکن آپ کتب اسلام، قرآن و سنت کا مطالعہ کر لیں تو شاید آپ کو اس مقام کے علاوہ کسی جگہ یہ نہ ملے کہ اللہ کہہ رہے میں نے احسان کیا ہے۔ یہ پورے شریعت اسلامیہ میں بلکہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ساری کی ساری کتابیں آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط ایک مقام پہ آ کے اپنی صفت منان کو استعمال کیا ہے، اور وہ کس جگہ پہ؟ جب اذ بعث فیہم رسول، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی بعثت کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہونا کہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی جو مخالفت ہے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اپنی جو ترجیح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ایسی پریشانی کے عالم میں بھی حوصلہ دینے والے ہیں، کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے مشکل وقت کے اندر کوئی شخص آ کے حوصلہ دے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا لوگوں میں سے تو ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ لوگوں نے آ کر ان کو کہا کہ لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے، تو یہ نہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے، بلکہ وہ اور زیادہ ایمان میں بڑھ گئے۔ مثال کے طور پہ کہ بھی ابھی ہمیں وقتی نقصان ہوا ہے، پتہ چلا ہے جی لوگ دوبارہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں، اچھا وقتی نقصان ہو گیا، ہم سے بھول ہو گئی تھی، اب بھول نہیں ہوگی، اب اگر وہ آئیں گے تو میرا اللہ ہمیں فتح کے ساتھ سرفراز کر دے گا۔ تو یہ ایمان تھا، یہ حوصلہ افزا باتیں تھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف، اللہ تعالیٰ کے ہاں قوی مومن، جو جذبات کا قوی ہے، دماغ کا قوی ہے، جو ایمان کا قوی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے اس مومن سے جو کمزور مومن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کمزور ہے اس نے باتیں بھی کمزور کرنے والی کرنی ہے، تو جو قوی ہے اس نے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرنا ہے، قوی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میدان احد کے ذکر کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر وقتی طور پہ تم اتنی احتیاطی تدابیر کر رہے ہو، پھر بھی جو غیر مسلم ہے، یہودی عیسائی ہیں، وہ تمہارے خلاف آتے ہیں اور تمہیں وقتی نقصان پہنچ جاتا ہے، تو تم نے اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا بلکہ بلند ہی رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتماد اور یقین کی جو فضا ہے اس کو بحال رکھنا ہے، اور تم نے غم نہیں کھانا، تم نے جو ہے سست نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کرتے ہوئے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور مومن بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ تم نے آگے بڑھتا رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہودیوں کی حرکات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اس قدر
غلیظ اور سازی قوم ہے۔ عیسائی بھی شریعت اسلامیہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن جس قدر یہودی انہوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، کسی ملت اور کسی قوم نے نقصان نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف اگر اللہ کی ذات آئی ہے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ انتہائی گستاخ قوم ہے۔ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی انہوں نے نامرد ہونے کا الزام لگا دیا، ان کی گستاخیاں بھی کی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جیسے مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو حالات تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترغیب دینے کے لیے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ کیونکہ ایک ذہن میں تصور ہوتا ہے میں نے یہ قرض دیا ہے، مجھے یہ واپس مل جانا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انداز اپنایا تھا کہ مومن جو ہیں ان کا اطمینان اور یقین بڑھ جائے کہ بھئی یہ قرض ہے، تمہیں کل قیامت کے دن یہ تمہیں واپس مل جانا ہے، بڑھا چڑھا کے مل جانا ہے۔ تو اب ان یہودیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی اللہ الہ جو ہے وہ تو مسلمان، یہودی اور عیسائی سب کا ایک ہے، صرف مسلمانوں کی مخالفت کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں نعوذ باللہ اب مسلمانوں کا رب جو ہے وہ محتاج ہو گیا، لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے اس پہ تماچا دے مارا۔ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اکٹھے ہو کے آگے اور آ کے مقدمہ درج کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو فرمایا، اے صدیق تھپڑ کیوں مارا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے رب کی گستاخی کی۔ یہودی مکر گیا، کہنے لگا نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، بھلا میں اللہ کی گستاخی کیوں کروں گا؟ اب نبی علیہ السلام جو عدل و انصاف کی بنیاد ہے، میں قربان جاؤں، آپ نے فرمایا صدیق یا تو گواہی پیش کر دے اور یا پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے رب نے جب یہ بات عرش پہ سنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر میرا رب اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی غیرت میں بڑھتا ہے، اپنے قدم بڑھاتا ہے، میرا رب اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب صدیق کو گواہی کی ضرورت پڑی ہے، دنیا میں گواہ، فرمایا ادھر تو سارے یہودی تھے، کون میری گواہی دے گا؟ فرمایا صدیق ایک ایسی ذات موجود ہے جو کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چیونٹی کے قدموں کی آواز کو سنتی ہے، تیری بات کیوں نہیں سنے گی؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میں اللہ صدیق کی گواہی دیتا ہوں کہ صدیق نے جو تھپڑ مارا ہے اس یہودی کو بالکل درست مارا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی سازش کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ اعتماد دیا ہے کہ میرا رب تمہاری مدد اس طرح کرنے پہ قادر ہے، اس جگہ کرنے پہ قادر ہے کہ جس جگہ آدمی کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اب وقتی طور پہ تو سمجھے نا، جب یہ معاملہ ہوا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں، مطلب تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن میرا رب اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو اس پہ اچھے طریقے کے ساتھ ایمان اور اعتقاد رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت پہ جو ہے کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان کی تخلیق میں اہل ایمان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ آل عمران کی ان آخری آیات کی تلاوت جب صبح بیدار ہوتے تو کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک کی آیات جو ہیں جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے تو ان کو پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو پھر مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ فرمایا اے مومنوں صبر کرنا ہے اور مضبوط ہو جانا ہے، ورابطوا اور
آپ نے دین کے کاموں پہ ڈٹ جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کے ساتھ ساتھ آدمی دین کے کاموں پہ مضبوط ثابت قدمی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ فلاح ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ آدمی کامیاب ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا۔ اور اس کامیابی جہنم سے بچنے کے لیے تم نے صبر کرنا ہے، وصابروا، اور صبر کی تلقین کرنی ہے، لوگوں کو صبر کا درس دینا ہے۔ اور تم نے وصابروا کا ایک معنی ہے ڈٹے رہنا ہے دین کے کاموں میں، ورابطوا، اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے یہودیوں کی سازشوں کے خلاف، علمی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی، اور جو ہے جسمانی طور پہ بھی، قوت کے اعتبار سے بھی تم نے ان یہودیوں عیسائیوں کے خلاف اپنے آپ کو ورابطوا تیار کر کے رکھنا ہے، پھر تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء کے اندر کل 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء اس کا معنی عورتیں ہیں، اور اس کے نزول کا جو ایک سب سے بڑا مقصد وہ پچھلی سورت کے ساتھ ہی منسلک ہے کہ میدان احد کے اندر 70 کے قریب مسلمان صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ اب کل 700 کے قریب صحابہ اکرام کی جماعت تھی، ان میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے، تو مدینے کے اندر ایک بہت بڑی جماعت عورتوں کی بیوہ ہو چکی تھی اور بچوں کی یتیم ہو چکی تھی۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ ان بیواؤں کا شریعت اسلامیہ کیا حل کرتی ہے، کیا جاہلیت کی طرح ان بیواؤں کے ساتھ جو ہے غیر احسن سلوک کیا جائے گا، ان بیوہ کو جو ہے ان کے معاملے میں لاپرواہی اور غفلت برتی جائے گی، یا شریعت اسلامیہ جس طرح ایک ایک مسلمان کو محفوظ کر رہی ہے، ان یتیم بچوں کو اور ان بیوہ عورتوں کو سنبھالنے کے لیے کیا تعلیمات دیتی ہے۔ تو اس تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ النساء کو نازل کیا ہے، جس کے اندر عورتوں کے، یتیم بچیوں کے، اور اس طرح یتیم بچوں کے اور وراثت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کوئی یتیم ہو، کوئی عورت بیوہ ہو، کسی طرح کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، اس کو یہ سمجھنا چاہیے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ بھئی میری اصل ایک ہے، مجھے اللہ نے وقتی طور پہ اگر دولت والا کر دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے شہرت دے دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوئی مقام دے دیا ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انسانیت کے دائرے سے باہر چلا گیا۔ میں انسان ہوں تو میری انسانیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ شخص جو معاشرے کا بالکل کمزور آدمی ہے، اگر میرے اندر انسانیت موجود ہے تو میں اس کو بھی انسان ہی سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ وہ یتیم بچے ہوں، یتیم بچیاں ہوں، وہ بیوہ ہوں، یا کوئی بھی غریب طبقے کا کوئی بھی فرد ہو، میں اس کو انسان سمجھوں۔ میری انسانیت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں من نفس واحدہ، جس طرح میں آدم کا بیٹا ہوں اسی طرح یہ بھی آدم کی اولاد ہے، تو اس کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرنا ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور آخر میں بھی اس آیت میں جب یہ احکام ذکر کیے تو فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اصل میں تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے گروہ قبیلے، یہ تمہیں عزتیں، معاملات، یہ دنیا کا عطا و چڑھاؤ جو دیا ہے یہ تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، لیکن سنو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسان ہونے کے ناطے تم سب برابر ہو، لیکن اگر مقام چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں مقام اسی شخص کو ملے گا جو جتنا زیادہ متقی ہوگا۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات، خصوصی طور پہ جو یہودیوں کے اندر بیماری پائی جاتی تھی مدینہ کے اندر، خصوصی طور پہ کہ ایسی بچیاں جو یتیم ہو جاتی، پہلے بڑھ چڑھ کے یہ ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیتے، اب جب وہ بڑی ہو جاتی تو دیکھتے کہ وراثت کے اندر ان کو مال آیا ہے
ان کے پاس دولت آئی ہے تو ان کا آگے کسی کے ساتھ نکاح نہ کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اگر اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیا تو یہ مال اور دولت لے کے اس گھر میں منتقل ہو جائے گی، تو اس کا نکاح نہیں کرنا۔ اچھا پھر خود اپنے ساتھ شادی کر لیں، خود شادی نہیں کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ بھی پھر حق مہر دینا پڑے گا، تو کسی کے ساتھ شادی نہیں کرتے کہ یہ اپنا مال لے کے اس گھر میں چلی جائے گی، خود اس کے ساتھ شادی نہ کرتے کہ جو اپنی طرف سے اسے حق مہر دینا پڑے گا۔ تو پھر عورتیں مجبور ہو کر، یہ یتیم بچیاں جو بالغ ہو جاتی، یہ مجبور ہو کر اس بات پہ راضی ہو جاتی کہ ہمیں حق مہر نہ دیا جائے، چلے ہماری عزت کو محفوظ کر دیا جائے اور ہمارے ساتھ شادی کر لی جائے۔ تو یہ انتہائی بڑا ظلم جو شریعت اسلامیہ نے روک دیا۔ فرمایا جو ایک عام عورت کا مقام ہے وہی ان یتیم بچیوں کا مقام ہے۔ جس طرح عام عورت کے لیے، آزاد عورت کے لیے حق مہر کی شرط ہے، اسی طرح ان عورتوں کے لیے بھی حق مہر کی شرط ہے، اور وہ حق مہر تم نے دینا ہی دینا ہے۔ اور یہ خالص عورت کا حق ہے، وہ یتیم ہو، وہ جو ہے صحیح سالم ہو، یتیم نہ ہو، کسی بھی حالت میں عورت ہو جس کے ساتھ نکاح کیا جائے، وہ باکرہ ہو، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، جب اس کے ساتھ شادی کی جائے گی اس وقت اس کا یہ حق مہر اس کو دیا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے یہ خالص عورت کا حق رکھا ہے، اور عورت کو مکمل حق دیا ہے کہ جس جگہ چاہے اس کو وہ تصرف اس کا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے پھر یتیم جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ فرمایا آپس میں تم یتیم لوگوں کا مال نہ کھاؤ۔ دنیا میں تو تم مال کھا لو گے، تو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنا پیٹ بھر رہے ہو، اپنی زندگی کا جو گزران ہے وہ چلا رہے ہو، بلکہ حقیقت میں یہ تم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ تو یتیم بچوں کے معاملے میں اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کتنا محتاط ہوتے تھے، پہلے اپنا جو ہے وہ معاملہ الگ کرتے، یتیم بچوں کا، بچیوں کا معاملہ الگ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر ان پہ ترس آ گیا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری اس کردار پہ، عمل پہ ترس آ گیا۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، الگ الگ ان کا کھانا بنانے سے بہتر یہ ہے کہ تم آپس میں ملا کے کھانا بنا لو، لیکن یہ ضروری خیال کرنا ہے کہ تم نے ان کا مال ضائع نہیں ہونے دینا۔ اور کس قدر ضائع ہونے سے روکا ہے؟ فرمایا کہ جو ولی یا سرپرست بنے گا وہ اس بچے کا مال اس کے حوالے بھی نہیں کرے گا۔ کب تک؟ جب تک اس سے رشد، ہدایت، اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک ہونا یہ سمجھنا آ جائے۔ جب تک آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی اس وقت تک تم نے یتیموں کا مال یتیموں کے حوالے نہیں کرنا، تاکہ یتیم بچہ جو ہے اس کی آنے والی زندگی محفوظ ہو سکے۔ تو شریعت اسلامیہ نے یتیم کی کفالت کے بارے میں انا وکافل الیتیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ کیوں؟ اور تھوڑا سا آپ نے اس طرح جو ہے اس پہ تھوڑا سا فرق کیا انگلیوں کے درمیان، میں بس ایسے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں ایسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام نافذ کیے ہیں، جاری کیے ہیں۔ پہلے تو وراثت کا تصور ہی نہیں تھا۔ شریعت اسلامیہ نے سب سے پہلے وراثت کے لیے وصیت جو ہے اس کو جاری کیا کہ بھئی مرنے والا اپنے بیٹے، بیٹیاں، والدین کے لیے وصیت کر جائے، بیوی کے لیے وصیت کر جائے کہ یہ معاملے ان کو ایسے کر دینے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ انسان کی سوچ محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ہاں، اللہ کے ہاں تمہارے نفع کے لیے زیادہ بہتر کون سی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے، کیونکہ بعض اوقات باپ کو پیسہ زیادہ دیا جاتا ہے جبکہ ضرورت بیٹے کو زیادہ ہوتی، اور بیٹا پیسے کی کمی کی وجہ سے دین کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات اولاد کو پیسہ زیادہ دیا جاتا لیکن اولاد کو پیسہ دینا اس کو بگاڑ کے لیے کردار پیش کرتا تھا۔ تو فرمایا اللہ نے پھر اپنی طرف سے میانہ روی کے ساتھ جس کو جو ضرورت محسوس کی ہے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے ہیں، اور ان حصوں کو یہ آیت المیراث کے اندر ذکر کر دیا ہے جو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اس کے بعد وراثت کے احکام ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر پہ پھر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ کون کون سے رشتے ہیں، جیسے
رشتے کے لیے حق مہر کا ہونا ضروری ہے، اس طرح یہ بھی پہچان ہونا ضروری ہے کہ میری شادی کس کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے حرام ہیں اب بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، اسی طرح سگی بھانجیوں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح رضاعت، جو رشتے نسب سے حرام ہے وہی رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت سے حرام کر دیے۔ اور اسی طرح ایک وقت میں دو بہنوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اس کو شریعت اسلامیہ نے حرام کر دیا۔ اور اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ کوئی بھی، بہنوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی دو عورتیں جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک کو مرد بنا لیا جائے، ایک کو عورت ہی رہنے دیا جائے، ان کا آپس میں نکاح کر کے دیکھ لیں۔ اگر ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ دونوں عورتیں ایک وقت میں ایک مرد کے ہاں جمع بھی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ دو بہنیں، اب ان میں سے ایک کو بھائی بنائیں، ایک کو بہن، اب بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو ان دونوں کو ایک نکاح میں ایک مرد ایک وقت میں جمع بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خالہ اور بھانجا ہے، اب ایک خالہ اور بھانجی، ان دونوں کے ساتھ ایک وقت میں ایک مرد شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ خالہ اور بھانجا جو ہے اس کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی دو عورتیں ہوں، ان میں سے ایک کو مرد بنا لیا جائے، دوسری کو عورت رہنے دیا جائے، تو اس صورت میں ان کا نکاح کر کے دیکھیں۔ اگر ان کا آپس میں نکاح درست ہے تو پھر ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی درست ہے۔ اگر ان کا آپس میں نکاح ہونا درست نہیں ہے تو ان کو دوبارہ عورتیں تصور کر کے ان کو ایک نکاح کے اندر ایک مرد ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ رشتے ہمارے اوپر حرام کر دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند احکامات اس بارے کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔